औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ताला मैं जो भी काम करूँ मुझे उसमें आसानी अता फरमा दे। मैं नाज़रीन आज एक थोड़ा सा हट के टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ, क्योंकि ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है ये एजुकेशन के हवाले से है, तालीमात के हवाले से है, आप लोगों को गाइड करने के हवाले से है कि मैंने आप लोगों को किस तरह से गाइड करना है, वो चाहे दीन का रास्ता है चाहे वो दुनिया का रास्ता है। नाज़रीन मेरी मोस्टली वीडियोस में ऐसा ही होता है कि मैं आपको दीन और दुनिया दोनों को साथ मिला के चलने की बात करती हूँ। और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही इसलिए था कि दुनिया भी चले और दीन भी चले। दीन और दुनिया को साथ मिला के जब वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा मतलब मैक्सिमम उसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो अल्लाह ताला की तरफ होती है, तो फिर अल्लाह ताला ज़्यादा उस बंदे से खुश होते हैं। अल्लाह ताला के लिए इबादत के लिए अल्लाह ताला को कमी नहीं थी। अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए फरिश्ते बहुत ज़्यादा थे। अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए भी बनाया है और इसलिए भी बनाया है कि अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने जो तालीमात दी हैं, जो अल्लाह ताला का जो क्रिएशंस हैं, बाकी क्रिएशंस हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा, इंसान के अलावा जो अल्लाह ताला की दूसरी क्रिएशंस हैं उनके ऊपर भी सर्च करे और उनका भी नॉलेज ले और उस नॉलेज को आगे फैलाए। इसीलिए नाज़रीन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशा था वो भी एक मुअल्लिम का पेशा था, बताने वाले का पेशा था, लोगों को गाइड करने वाले का पेशा था, लोगों को तालीम देने वाले का पेशा था। इसी भी डिग्री के साथ जब आप एक लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो आप एक मुअल्लिम की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। और मुअल्लिम का पेशा जो कहते हैं ये पैगम्बराना पेशा भी है। सारे पैगम्बर जितने पैगम्बर भी आए हैं 1,24,000, उन सब ने तालीमात दी है, उन सब ने जो टीच किया है लोगों को। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम बनाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम से कहा कि लिख, वो भी लिख जो पहले हो चुका और वो भी लिख जो आने वाले वक्तों में होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को मुअल्लिमी का पेशा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरे लोगों को टीच करना, दूसरे लोगों को बताना, दूसरे लोगों को समझाना, ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो मेरा भी जो मेरा एक मकसद है ज़िंदगी का कि जो कुछ चीज़ें मुझे पता है, मेरा दिल है कि मैं वो जितना हो सकता है मैं लोगों को बताऊँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इस वजीफ़े के ऊपर, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। ये 12 तस्बीह होती हैं और 12 दिन का वजीफ़ा है। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि वजीफ़ा जब करते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट होती है, लेकिन जब आप वो चीज़ ओपन पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई उसके लिए काउंटिंग लिमिट नहीं होती है। तो आप जितना दिल चाहे, जब तक दिल चाहे आप उसको पढ़ते रहें। लेकिन ये जो था, ये जो अभी या बदी अल अजाइब या बदियों वाला था, ये वजीफ़ा है, ये 12 दिन का वजीफ़ा है और 12 दिन करना है। और इसको आप इशा की नमाज के बाद करते हैं या तहज्जुद की नमाज के बाद आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने करना इस तरह से, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें पूछते हैं कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे नहीं करना है, और इसकी इजाज़त लेने की जो बात करते हैं लोग कि इसकी इजाज़त दे दें, इजाज़त दे दें। इजाज़त की मैं आपको एक प्रॉपर टिप बताती हूँ आज कि किस तरह से आपने इजाज़त मेरे से लेनी है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे से या किसी भी जो, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, जो बहुत बड़े बड़े मौलाना साहब हैं, जो बहुत बड़े बड़े मुअल्लिम हैं, उनसे अगर आप इजाज़त लेनी होती है तो क्या तरीका कार क्या है। बिल्कुल एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको इजाज़त लेनी है तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 नफल पढ़ें। कोई भी आपने वजीफ़ा करना है, लेकिन उसके लिए आपको नाज़रीन अल्लाह के साथ थोड़ा सा ही लिंक बना होना चाहिए आपका। आपकी नमाज़ें पढ़ते हो आप, या अल्लाह ताला के हुज़ूर झुक के कभी आपने सजदा कर दिया हो अल्लाह ताला का, या कभी आपने अल्लाह ताला से थैंक यू का, अल्लाह ताला का ये शुक्राने के लिए या दुआ के लिए अल्लाह ताला से हाथ उठा दिया हो कि आपको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ही कुल कारसाज़ है। तो आपने करना क्या है, आपने या नमाज पे जाना है, 2 नफल आपने पढ़ने हैं हाजत के, और आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैंने ये काम स्टार्ट करना है और उसके लिए मैं ये वजीफ़ा करने लगा हूँ या मैं ये वजीफ़ा करने लगी हूँ।
مجھے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں اس کام میں مجھے کامیابی عطا کر دے، میں کسی کے اوپر جو ہے نا مجھے نہیں پتا میں نے کس سے اجازت لینی ہے، کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ہمارے سے، ہم کسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جب بھی اجازت لینی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے اور مجھے اس کے لیے اجازت چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرنا ہوگا آپ وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کی۔ تو یہ جو تھا یہ 12 دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 12 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ موسٹلی ہم لوگ 7 دفعہ یا 3 دفعہ یا 11 دفعہ درود پاک کا کہتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے ساتھ یہ اسپیسیفک ہے، وظیفہ کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 12 دفعہ درود پاک پہلے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے، درود پاک پہلے 12 دفعہ، اس کے بعد 1200 ڈیلی، 12 دن تک ڈیلی 1200 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بھی ہے، اور اکثر میں یہ بھی ہے کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دونوں کا میننگ سیم ہے، تو اس لیے آپ لوگ اس میں کنفیوز مت ہو کہ بدیع ال ہے یا بدیع ال ہے۔ 1200 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، 12 تسبیح کرنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 12 دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے۔ یہ ہو گیا ایک دن، اسی طرح سے آپ نے پھر پورے 12 دن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ کی 12 دن کے اندر اندر دعا قبول ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس خلوص کے ساتھ اور کس کانسنٹریشن کے ساتھ اور کس یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی پہلے دن دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرے دن دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ایون دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ 12 ڈیز، آپ کو 12 دن پھر بھی کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ یہ نیت کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے 12 دن آپ نے یہ وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے 12 دن کا، تو اس لیے اگر پہلے دن دعا قبول ہو جاتی ہے تو خوشی سے چھلاگے مت لگائیں کہ میں نے بس باقی 11 دن میں نے کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے باقی 11 دن بھی کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا ان کیس قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، 1 ویک تک آپ ویٹ کر لیں، اور اگر دوبارہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اور بھی کتنے سارے وظیفے ہیں، کتنے سارے ایسی باتیں ہیں، میں تو میری بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں کہ میں آپ کو الگ الگ طریقے سے بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا کہتے ہیں کہ کتنے دروازے لگے ہوتے ہیں، اگر ایک کی سے آپ کی وہ نہیں کھل رہا آپ کا لاک، تو آپ کوئی دوسری کی ٹرائی کر لیں، کوئی تیسری کی ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ جو لاک آپ کھولنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور کی ہو۔ حاضرین یہ وظیفہ آپ کریں، ٹرائی کریں، اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کوئی دوسرا وظیفہ سٹارٹ کریں۔ یہاں پہ میں نے لفظ ٹرائی کریں میں نے جان بوجھ کر بولا ہے، کیونکہ یہاں میں نے جو پہلے یہ کیا تھا شاید کسی ویڈیو میں میں نے کہہ دیا کہ ٹرائی کریں آپ، تو وہاں پہ فوراً کسی نے یہ ساتھ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ٹرائی نہیں کرتے ہیں۔ میں وہی کہتی ہوں کہ ہمارا کچھ لفظ اس طرح کے، انگلش کے کچھ لفظ ہمارے زندگی میں اس طرح کے آگئے ہوئے ہیں کہ جن کو کہ ہم غلط ان کا میننگ لے کے استعمال کرتے ہیں ساری زندگی، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اس کا میننگ ہی غلط ہے۔ ٹرائی کا مطلب ہے کہ کوشش، اور کوشش کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی کسی بھی قسم کی ہم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر میں اس کی ٹرائی کرنے کی بجائے اگر میں کہہ دیتی کہ اگر اس پہ نہیں ہو رہا تو آپ کسی دوسرے کے لیے کوشش کریں، تو پھر کوئی بندہ مجھے کچھ نہ کہتا۔ اب ٹرائی کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی کو ایسے ایسے کوئی کام کہہ رہے ہیں کہ ٹرائی کر لیں، اس کو ٹرائی کر کے دیکھنے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ٹرائی کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا، ٹھیک ہے، تو کوشش آپ کریں، آپ اپنی پوری کی پوری انرجیز کے ساتھ کوشش کریں، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کوشش کریں، تو اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں پہلے اس میں تو آپ پھر کوئی سیکنڈ ٹائم کوئی دوسرا وظیفہ کر لیں، اور کوئی اور آپ اس کی کسی اور طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وظیفوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہوتا ہے ہم نے۔ اور وظیفہ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس کو تسبیح کے اوپر اس کو کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کی اور ہمارا کام ختم۔ وظیفے کا مطلب بھی یہ ہے، دعا کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا قریب ہو کے، کتنا کلوز ہو کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہت شدت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
تو اس کنڈیشن میں آپ کو اپنا سارے کا سارا اپنا کتھارسس کرنا چاہیے. اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ میرے اندر مسٹیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ کام صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو آپ سے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کسی کا حق کھا رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک آپ کا ویک ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کا اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ لنک ویک ہو گیا ہے. جب اللہ کے ساتھ یا اللہ کے محبوب کے ساتھ لنک ویک ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگوار ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ ان چیزوں کو جب آپ صحیح کر لیتے ہیں, ان معاملات کو صحیح کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اور ان سب کا پھر میں وہی کہوں گی, وہ کرا کے سارے چیزوں کا وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حل ہے ہر مسئلے کا, وہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے, اس ایک چیز سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے استغفار. استغفر اللہ آپ پڑھ لیں. آپ میرا تو بڑا فیوریٹ ہے, میں تو ہر وقت اللہ کافی اللہ معافی پڑھتی رہتی ہوں. استغفر اللہ بھی میں بہت پڑھتی ہوں, لیکن میں سب سے زیادہ جو پڑھتی ہوں وہ ہر وقت میرا دل بھی اللہ کافی اللہ معافی بولتا رہتا ہے, کیونکہ ان دونوں الفاظ میں معافی میں بھی معافی تو ہے ہی اسم اعظم. اللہ تعالیٰ سے جب بھی معافی طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جب بھی استغفار کرتے ہیں تو اس میں تو ہے وہ تو اسم اعظم, لیکن کافی جو ہے اس میں بھی اسم اعظم ہے. اللہ کافی اللہ معافی, تو ان دونوں کو جب ملا کے آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی جو استغفار کی جو پاور ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے, اور بڑی جلدی آپ کی جو معافی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, اور آپ کا دل بہت سیٹسفائیڈ ہوگا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے معاملات چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ کو مینٹلی اور آپ کارڈیلی آپ کا دل بہت سکون میں آ جاتا ہے, آپ دل سے بہت ریلیکس رہتے ہیں, آپ دماغ سے بہت ریلیکس رہتے ہیں. تو رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئیں, انسانوں کے سامنے رونے سے گریز کریں. بندوں کے سامنے روئیں گے تو بے عزتی ہوگی, اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ مقام اور اونچا کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت, اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.